الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ رعد کی آیت نمبر 38 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد عطا کی۔ مشرکین کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ نبی تو ہمارے جیسا ہے، کہ یہ کھاتا پیتا ہے، بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ پر سورہ فرقان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہنے لگے اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں کے اندر چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا۔ تو مشرکین کے اعتراض میں سے ایک اعتراض، بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ نبی ہم جیسا ہے، جیسے ہم انسان ہیں اور ہم کھاتے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، ہماری بیویاں اور اولاد ہیں، تو نبی کبھی ایسا ہی ہے، لہٰذا یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان سب کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، ہم نے ان سب کو بیویاں اور اولاد عطا کی۔ تو مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا کہ نبی کے لیے بیویاں اور اولاد نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کو منصب نبوت کے خلاف سمجھ رہے تھے۔ فرمایا بیویاں اور اولاد کا ہونا یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا حیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی امتیاز سے نوازا ہے۔ فرمایا میری امت کا خصوصی امتیاز وہ حیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں، فرمایا حیا کا حق ادا کرو۔ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کا حق کیا ہے؟ فرمایا سر اور جو چیزیں سر کے اندر ہیں، فرمایا ان سب کی حفاظت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے اندر آنکھ بھی ہیں اور کان بھی ہیں اور اسی طرح زبان بھی ہے، دماغ بھی ہے، جس کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، فرمایا ان سب کی حفاظت ہو۔ اور فرمایا پیٹ اور جو چیزیں پیٹ سے متعلق ہیں، فرمایا ان کی حفاظت کرو۔ تو اس لیے حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسولوں کی سنت میں سے چار چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز حیا ہے۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی آنکھ کے اندر وہ حیا دیکھی جو کہ مدینہ کی کنواری لڑکی کی آنکھ کے اندر بھی حیا نہ دیکھی۔ ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے، اور سارے کے سارے نبی جو ہے وہ با حیا تھے۔ تو حیا والا زیور، حیا والی صفت یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز والتعطر، انبیاء کی سنت میں سے ہے خوشبو لگانا۔ انبیاء علیہم السلام کا جسم اور لباس نعوذ باللہ بدبودار نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کا لباس اور ان کا جسم خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبوؤں والے نبی مشہور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوؤں والے نبی تھے، حتیٰ کہ آقا کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے ام سلیم کے ہاں، ان کے پاس آرام فرمایا، تو دوپہر کا وقت تھا، پسینہ آیا تو انہوں نے شیشی اٹھائی اور شیشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرنا شروع کر دیا۔ آقا کی آنکھ کھل گئی تو پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، ہم جو خوشبو تیار کرتی ہیں یہ آپ کا پسینہ اس میں ملا دیں گی تو وہ خوشبو ساری خوشبوؤں سے فائق اور ممتاز اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبوؤں والے نبی تھے، لیکن آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مہکتا تھا، جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ لگانا ہوتا کہ آقا کس طرف کو تشریف لے گئے ہیں تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ رستہ بتلایا کرتا تھا کہ آقا ادھر کو تشریف لے گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے۔ عود، یہ اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود استعمال کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں جب خوشبوؤں کا ذکر آیا تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خوشبو اچھی لگانی چاہیے، ہلکی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ جتنی ہلکی خوشبو ہوگی وہ پھیلے گی بہت زیادہ۔ تو اس لیے آپ کو بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ حکیم اپنے آپ کو کہلائیں گے، یا یہ ہے کہ خوشبو بیچنے والے ہوں گے، کوئی چیز بیچنے والے ہوں گے، اور ان کے اندر خوشبو بیچنے والے بھی مل جاتے ہیں، اور وہ ایسی عجیب قسم کی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک رومال لے کر اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگائی اور کہا بھائی دیکھو کیسی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، ہلکی قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ یکدم پھیل جاتی ہے۔ تو جو ایسی خوشبو ہو عام طور پہ دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے اور اس سے سر کے اندر بھی درد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خوشبو انسان لگائے تو اچھی قسم کی خوشبو لگائے، اچھے قسم کا عطر استعمال کرے۔ یہ نہ ہو کہ 10 روپے کی شیشی لے رکھی ہے اور کھڑے ہیں مسجد کے باہر، جو آ رہا ہے اس کو لگا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، خوشبو لگائیں، اچھی خوشبو لگائیں۔ یہ ہلکی خوشبوؤں سے عام طور سے یہ نزلے کی بیماری جو ہے اسی سے ہوتی ہے کہ ہلکی قسم کی خوشبوئیں مسجدوں کے اندر لگا رہے ہیں، جو نمازی آ رہا ہے اس کو لگا رہے ہیں۔ نہیں، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگانی چاہیے، اچھی خوشبو لگانی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو دوسری چیز نبیوں کی سنت میں سے فرمایا وہ ہے التعطر، خوشبو لگانا، اور تیسری چیز فرمایا والسواک، مسواک کرنا۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ مسواک اگر آدمی کو مہیا ہو جائے تو مسواک ضرور کرنی چاہیے،
یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن اگر تازہ مسواک موجود نہیں ہے تو برش سے بھی اپنے دانتوں کو ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے ذریعے سے مسواک والی جو سنت ہے وہ تو ادا نہیں ہوگی، لیکن دانتوں کی صفائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو فرمایا تیسری چیز جو کہ نبیوں کی سنت میں سے ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ اور دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دانتوں کو انسان صاف رکھے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے، وگرنہ بہت ساری بیماریاں اکثر بیماریاں یہ دانت صاف نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں جیسے کہ وہ مشہور ہے کہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میرے پیٹ کے اندر درد ہے، مجھے کوئی دوائی دو۔ تو حکیم صاحب نے انہیں سرما دے دیا کہ یہ آنکھوں کے اندر لگایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پیٹ کے اندر درد ہے اور آپ نے مجھے سرما دے دیا۔ تو وہ حکیم صاحب فرمانے لگے بات یہ ہے آپ کی نگاہ کمزور ہے، آپ کچی اور جلی ہوئی روٹیاں کھا جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر یہ درد شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے میں نے سرما دیا ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں کے اندر لگائیں اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ تیز ہو جائے، صحیح ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ ایسی روٹی استعمال نہیں کریں گے اور پیٹ کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت سے حکیموں کے پاس کوئی آدمی گیا، اس نے جا کر بتلایا کہ میرے جوڑوں کے اندر درد ہے، تو حکیم صاحب نے اسے یہ کہا مسواک کیا گو۔ تو بہت ساری بیماریاں اور اکثر بیماریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ دانت صاف نہیں کرتے۔ اور عام طور پہ دیہاتوں کے اندر تو دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کے دانت اتنے گندے ہوتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جب سے پیدا ہوئے کبھی صاف ہی نہیں کیے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، انبیاء کی سنت میں سے چوتھی چیز فرمایا وہ مسواک کرنا ہے۔ تیسری چیز مسواک کرنا ہے اور چوتھی چیز فرمایا النکاح، نکاح کرنا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نکاح کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی نبی گزرے ہیں اکثر انبیاء علیہ السلام انہوں نے نکاح والی سنت کو اختیار کیا۔ تو اس لیے فرمایا نکاح کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے۔ آج دیکھ لیجئے زنا کو تو سستا کر دیا گیا ہے لیکن نکاح کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں کہ اب یہ جو ہے رسم ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، اب یہ منگنی کی رسم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا آڑ کباڑ کر رکھا ہے جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ تو اس لیے نکاح کو مہنگا کیا گیا، زنا کو سستا کیا گیا۔ اور یورپ کے اندر دیکھ لیجئے، یورپ کے اندر کیا ہے، وہ تو نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو اس چیز سے محفوظ فرمائے کہ وہ وبا جو یورپ کے اندر ہے وہ لوگ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے نکاح کرنا۔ اور حتیٰ کہ دیکھیں ایک سے زیادہ نکاح کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے 3 نکاح فرمائے ہیں، جیسے کہ ان کی بیویاں ہیں، 2 تو مشہور ہوئی لیکن تیسری بیوی قطورہ کے نام سے ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 نکاح کیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے 9 نکاح فرمائے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں 300 لونڈیاں تھیں، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح تھے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے 1 سے زائد نکاح کی۔ اور دیکھ لیجئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے 1 سے زائد نکاح فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائے اور انبیاء علیہ السلام کی
جو چیزیں چاروں کی چاروں سنت میں سے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مشرکین مکہ اور جو مخالفین تھے ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو معجزہ مانگ رہے ہیں، جو نشانی ہم چاہتے ہیں، یہ پیغمبر وہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے؟ تو فرمایا معجزے کا لانا، نشانیوں کا دکھلانا یہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نشانیوں کا دکھانا اور معجزات کا دکھانا یہ انبیاء علیہ السلام کے اختیار کے اندر ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام کے اختیار کے اندر یہ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی نشانی کسی رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لائے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر امت کے لیے ایک کتاب ہے، ہر شریعت کے لیے ایک کتاب ہے۔ فرمایا ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے۔ فرمایا ساری امتوں کے لیے ہر زمانے کے لیے ایک الگ کتاب ہے، ایک الگ شریعت ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو زمانہ گزرا ہے ان کے لیے الگ کتاب تھی، الگ شریعت تھی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتے ہیں اللہ مٹا دیتے ہیں، ویثبت، اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ لفظ آیا ام الکتاب کا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا اصل کتاب سے۔ ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ اصل کتاب کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر مختلف احکام کو بھی لکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر انسانوں کی تقدیروں کو بھی لکھا۔ لیکن یاد رکھیں تقدیر جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کیا ہے؟ تقدیر مبرم کہتے ہیں پکی تقدیر کو، اصل تقدیر کو، اور فرمایا جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو سکے اسے تقدیر مبرم کہا جاتا ہے۔ دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو کسی چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق کر دیا کہ اگر انسان یہ کام کر لے گا تو پھر ایسا ہو جائے گا، کہ اس تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے ساتھ معلق کر دیا، دوا کے ساتھ معلق کر دیا، اور اسباب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتیاط کے ساتھ اس تقدیر کو معلق کر دیا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں اس انسان کو اولاد عطا کروں گا، لیکن اس وقت اولاد اسے دوں گا جب کہ یہ مجھ سے دعا مانگے گا، گڑ گڑا کر میرے سامنے روئے گا اور مجھ سے مانگے گا تو پھر میں اسے اولاد عطا کروں گا۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ دیے ہے کہ فلاں بیماری سے اس کو شفا ملے گی، لیکن اگر یہ فلاں دوائی استعمال کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور ایک انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ اگر احتیاط کرے گا تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حادثے سے محفوظ فرمائیں گے، اگر احتیاط نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اسے محفوظ نہیں فرمائیں گے، اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح فلاں اسباب اگر انسان اختیار کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کا فلاں کام ہو جائے گا، اسباب اختیار نہیں کرے گا تو اس کا وہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ تقدیر معلق کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بات ہوئی کہ جس طرح احکام کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے تو تقدیر کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر سے مراد تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم نہیں۔ تقدیر مبرم کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، تقدیر معلق کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور احادیث پاک سے اس کا ثبوت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی سے عمر کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، اور فرمایا گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقدیر معلق جو ہے اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی عمر کے اندر اور رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کی وجہ سے۔ عزیزوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی کا معاملہ کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق کے اندر اور اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے عمر کے اندر برکت کا کہ بعض رات نے یہ بیان فرمایا مطلب کہ ایک آدمی کی عمر ہے 40 سال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو 50 سال کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مطلب عمر اور رزق کے اندر برکت کا یہ ہے، عمر تو اس آدمی کی 40 سال رہے لیکن 40 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دین کی خدمت کا اور دینی کتابوں کا، دینی کاموں کا ایسے ایسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں کہ 100 سال کی عمر والا وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح رزق کے اندر برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی روزی کے اندر اس کی ضروریات کو پوری فرما دے، جیسا کہ حفاظ کرام اور علماء کرام ائمہ مساجد کو دیکھ لیجئے کہ تھوڑی تنخواہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضروریات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنی تنخواہ، اس سے کیسے گزارا چلتا ہے؟ تو یہ رزق کے اندر برکت کی علامت ہے، وگرنہ تو رزق کے اندر بے برکتی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میرے بھائی کی ملازمت ہے اور اس کی تنخواہ ہے 50,000 روپے، لیکن پھر بھی اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کیا میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں؟ تو دیکھیں اللہ اکبر، کیسی عجیب بات پوچھی جا رہی ہے کہ 50,000 آمدنی ہونے کے باوجود، 50,000 تنخواہ ہونے کے باوجود خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو یہ رزق کے اندر بے برکتی کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق کے اندر برکت نصیب فرمائے اور عمروں کے اندر برکت نصیب فرمائے کہ دین کا کام لے اللہ رب العزت، قرآن کریم کا کام لے، دینی احکام کو پھیلانے کے اندر، قرآن کریم کے احکامات کو پھیلانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مال اور اپنی جان لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وگرنہ ائمہ مساجد کی جو تنخواہیں ہیں اس کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی بادشاہ نے یہ پوچھا کہ میرا ایک ہاتھی ہے، کوئی اس کو رلا سکتا ہے؟ تو دور سے ایک میراثی آیا اور اس نے کہا میں رلا سکتا ہوں۔ اس نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کہی اور ہاتھی رو پڑا۔ بادشاہ نے کہا کہ انعام تو میں دیتا ہوں لیکن بتلاؤ کہ تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے اس کے کان میں مسجد کے مولوی کی تنخواہ بتلائی ہے۔ تو مسجد کے مولوی کی تھوڑی تنخواہ سن کر وہ ہاتھی بھی رو پڑا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تھوڑی رزق کے اندر، تھوڑی روزی کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ درس قرآن کو قبول و منظور فرما، کمی کوتاہیاں ہوگی ہماری طرف سے معاف فرما، جو اچھائیاں ہوگی تیری طرف سے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، وسائل اسباب مہیا فرما، سب بیٹھنے والوں کی اے اللہ بخشش فرما، مغفرت فرما، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی بگڑیاں بنا، امت مسلمہ کی خیر فرما۔
ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، جزاکم اللہ۔